وعلماء ملته وعلينا معهم ولهم وفيهم اجمعین۔ مفتی انفاس الحسن صاحب اور مفتی حنیف برکاتی صاحب نے بہت کوشش کر لی، مگر اتنے بڑے مجمع سے بالکل باریک سی آواز آتی تھی درود شریف کی۔ اب دیکھیے، اب اللہ سے پڑھو، اللہ کی کہیں سے آپ پڑھیں گے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب ہوئی بات صاحب، تقریریں تو ہو چکی، اور ہمارے عزیز مفتی حنیف صاحب اور ہمارے عزیز مفتی انفاس الحسن صاحب تقریر کر چکے، اور میں ان دونوں حضرات کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی اور جگہ اتنے بڑے مجمع میں اتنے پڑھے لکھے آپ کو نہیں ملیں گے جتنے اس وقت کینیڈی ہال میں پڑھے لکھے بچے۔ یہاں وہی بول سکتا ہے جو صحیح بات کہ ہوائی تکے نہیں اڑتے، یہاں ابھی پکڑ کے پوچھ لے گا فوراً، کوئی ذرا ادھر ادھر کی اڑائی تو فوراً پکڑ کے پوچھ لے گا کہ صاحب بتائیے۔ یہ 10واں عظمت رسول کانفرنس کا اجلاس جو ایم ایس او کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دین کا معاملہ ہی، دین ملتا ہی رسول کے در سے ہے، باقی کہیں سے دین نہیں ملے گا جب تک کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو لیے جائے۔ میں تو 2-3 چھوٹے واقعات سناؤں گا آپ کو، اس لیے کہ میں تو یہیں کا ہوں، آپ کے ہاں 44 سال سے ہوں، اتنا سا آیا تھا، اب داڑھی سفید ہو گئی اور سرکاری طور سے بھی سینئر سٹیزن ہو گیا ہوں اب۔ مگر اردو میں کہتے ہیں کہ ساٹھا سو پاٹھا، جس کی پیٹھ پہ بزرگوں کا ہاتھ رکھا ہو، جس کے چاہنے والے ہوں، ان کی ہمت جو ہے وہ بلا دیتی ہے۔ تو ہجرت کا واقعہ آپ یاد کیجئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار وفادار، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ تو اللہ کے رسول کو مکے والے رسول تو نہیں مانتے تھے، مگر یہ ضرور مانتے تھے کہ یہ بے حد ایماندار اور امانت دار ہیں۔ تو اپنی امانتیں، ظاہر ہے وہ رسول اللہ اگر کہہ دیتے تو بات ہی سب ختم ہو جاتی وہیں، اے محمد یہ ہماری اس تھیلی میں روپے رکھیں، ہم جا رہے ہیں شام، یہ روپے تم دیکھتے رہنا، تمہاری امانت۔ اس طرح سے بہت سی امانتیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا مرتضیٰ علی کو طلب فرمایا اور کہا کہ علی، ہم اور ابو بکر تو آج رات کو چلے جائیں گے، اور یہ امانتیں تمہارے سپرد ہیں، سب کی امانتیں ان کے سپرد کر کے ہم سے آ کے مدینے میں مل جانا۔ ہم آپ سوتے، کوئی گارنٹی نہیں اگلی صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ مولا کائنات نے لکھا کہ اس رات جتنی چین کی نیند مجھے آئی، اس کے بعد کبھی زندگی میں اتنی چین کی نیند نہیں آئی، کیونکہ اس رات کو میرا گارنٹر، میری زندگی کا ضمانت دار میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اب جیسا گارنٹر ہوتا ہے ویسے ہی مال ملتا ہے۔ اب میں یہاں جاؤں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی SBI برانچ میں گارنٹی لوں تو 2-3 ہزار روپے دے دے گا مشکل سے، لیکن اگر ہماری برادر عزیز، برادر مکرم لیاقت حسین معینی صاحب جائیں تو سیف کھول کے کہے گا جتنے ادھار دلوانا چاہیں آپ دلوا لیجیے۔ اب چلے صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکے کے لوگ قدم کے نشان سے پہچان جاتے ہیں، لہٰذا آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوئیے اور چلیں ہم۔ تو مولا کائنات تو اللہ کے رسول کے کندھوں پہ سوار ہو کے عرش تک دیکھ رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پنجوں کے بل چلے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں پیر پورا رکھ کے چلنے میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن پنجوں کے بل اچکتے ہوئے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اتنے میں گھوڑے کی آنے کی آہٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سرکار کوئی پیچھا کر رہا ہے ہمارا۔ تو دیکھا اس وقت وہ سراقہ تھا، اور پھر وہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، گھوڑے کے پیر زمین سے چپک گئے۔
اور انعام اتنا لمبا رکھا تھا کفار مکہ نے کہ صاحب سوچ ہی نہیں سکتے آپ، 100 سرخ اونٹ. ایک تو اونٹی بہت قیمتی ہوتا تھا اس زمانے میں عرب میں، اور وہ بھی سرخ رنگ کے اونٹ، بہت ہی قیمتی انعام. تو پھر سراقہ کے دل میں لالچ آیا، پھر وہ پیچھے لگا. پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا تو زمین نے اس کو گھٹنوں اپنے اندر اس کے گھوڑے کے پیر چلے گئے. تب سراقہ سمجھا کہ اب یہ کیس نکل چکا ہاتھ سے، اب میری جان یہی بچا سکتے ہیں، باقی تو میرا کھانا خراب ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں. کسرا ایران کا بادشاہ، تو وہ تو بالکل ایسے زیور پہنتا تھا جیسے کہ ہمارے ہاں خواتین پہنتی ہیں. گلے میں ہار بھی پڑا ہوا ہے اور جھومر بھی لگا ہوا ہے اور نیکلس بھی پہنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے جھالے بھی لٹک رہے ہیں اور ہاتھ میں سونے کے کڑے بھی ہیں اور پیروں میں بھی سونے کے کڑے ہیں. جب چلتے ہیں تو چھنچھناہٹ ہوتی ہے. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا ایران فتح ہوا، انہوں نے آواز دی کہ حضرت سراقہ کو لایا جائے. حضرت سراقہ کو جب یہ خبر ملی کہ مجھے آج خلیفۃ المسلمین میں مسجد نبوی میں مجھے بلایا ہے تو وہ بڑے ڈرے، کیونکہ حضرت عمر وہ تھے کہ اتنی بڑی حکومت پر حاکم ہونے کے باوجود 17 پیوند لگے کرتے اور سرہانے رکھا رہتا تھا کوڑا. بعض وقت آدمی جو ہے وہ بات سے مان جاتا ہے اور جو لات والے ہوتے ہیں وہ لات سے مانتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے فرمایا اے سراقہ اپنے دونوں ہاتھ بڑھاؤ. انہوں نے ہاتھ بڑھائے، سیدنا عمر فاروق نے کسرا کے کنگن ان کے ہاتھوں میں ڈال دیے. کیا عمر فاروق کو نہیں پتا تھا کہ سونا حرام ہے مردوں کے لیے؟ آپ بتائیے، عمر فاروق سے زیادہ کون جانتا تھا؟ مگر وہ یہ جانتے تھے کہ جس نے کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ جو ان سے کہلوایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں، ایک واقعہ اور آپ کو سناؤں. صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، اللہ کا پیارا رسول اس میں جلوہ افروز ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہو. لیکن یہ تشبیہ بھی کمزور لگتی ہے مجھے، اس لیے کہ آج کا چاند دیکھیں آپ، منا سا ہے، کل بھائی غائب ہو جائیں گے. 27 کو ڈوب کے پھر 29 یا 30 کو نکلتا ہے، منا سا چاند ہے. اور وہاں ان کا عالم تو یہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. تو مکے کا کمینہ نمبر 1 ابو جہل، مٹکتا چٹکتا، شکل بھی خوبصورت تھی، کپڑے بھی قیمتی پہنتا تھا. یہ اس کے حالات میں ہے سب، کیونکہ رئیس مکہ میں سے اس کا شمار ہوتا تھا اور خوشبوئیں بھی خوب لگاتا تھا. آیا مٹکتا ہوا اور کہا کہ اے محمد، تم جیسا بدصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقت یا ابا جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا. اور اس کے بعد پھر وہ آئے جو بچپن کے دوست ہیں اور انبیاء و مرسلین کے بعد جن کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. ان کا یا رسول اللہ میں نے اتر دیکھا، پورب دیکھا، پچھم دیکھا، دکھن دیکھا، آپ جیسا حسین و جمیل میں نے میری نظروں نے نہیں دیکھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے سچ کہا. اب وہ جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے وہ سب صحابی ہوتے تھے نا، اس کے قافیے والا لفظ تو نہیں ہوتے تھے نا، 6 چوک 8 تیا 3 اٹھے 4 چھنگ 12 دونی. وہ جانتے تھے کہ یہ غیب داں نبی جو مدینہ میں بیٹھ کر عرش معلیٰ کے دروازوں کے کھلنے کی چرچراہٹ سن سکتا ہے. تو جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مولانا حنیف صاحب اور مفتی انفاس الحسن صاحب، یہ بر صغیر ہند و پاک میں ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے بڑا ادارہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی کہاں تھی؟ وہ تھی
اصحاب صفہ کا چبوترا، وہ اسٹوڈنٹ تھے اور اللہ کا رسول پروفیسر بھی تھا، ڈین بھی تھا، وائس چانسلر بھی تھا، ہر طرح کے صحابی کو ہر طرح کی چیزیں بتاتے تھے. تو وہ پہلی یونیورسٹی، اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی، اللہ تعالیٰ اس کو صبح قیامت تک سلامت رکھے. یہ جو ہم اور آپ یہ چمکیلی شیروانیاں پہنے جھلجھل کرتی ہوئی آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ اس یونیورسٹی کا فیضان ہے. ہم سر سید کے مذہبی عقائد کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ ہم مفتی نہیں ہیں. سر سید تحریک کا جو تعلیمی پہلو تھا، جو ادبی پہلو تھا، جو سیاسی پہلو تھا، جو سماجی پہلو تھا، اگر سر سید نہ ہوئے ہوتے تو ہم میں سے زیادہ تر گھاس کے پلاٹوں کے اوپر جھگڑا کرتے کہ اس پلاٹ کی گھاس تو میں کاٹوں گا. یہ سر سید کا تحریک کا یہ اثر ہے جو آج ہم اور آپ اس شاندار ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو صاحب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابھی ابو جہل تو آپ کو بدصورت ترین بتا کے گیا اور ابو بکر نے آپ کو حسین ترین بتایا، اور آپ نے دونوں کو ویریفائی کیا، تو ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ حقیقت کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، میں اپنے رب کا پالش کیا ہوا آئینہ ہوں، اور اس میں دیکھنے والے کو اپنی شکل نظر آتی ہے. ابو جہل کو اپنے کفر کی تاریکیاں نظر آئیں تو میں اسے بدصورت لگا، اور ابو بکر کو اپنے ایمان کی روشنی نظر آئی تو میں انہیں حسین لگا. اور پھر وہ شاعر، بدایوں کا مشہور شاعر لطف بدایونی کہتے ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، نہ ہماری بزم خیال میں. تو میرے عزیزو، کتنی بڑے ہو جاؤ، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، جج، لیکن اللہ کے رسول کی محبت میں اگر نہیں ہے یا کمی کر دی تو وہ سب چیز بیکار ہے. اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم کایہم اقتدیتم اہتدیتم، اور فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فہلک. میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے جن سے لوگ رستہ تلاش کیا کرتے ہیں، اور میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے جس میں جو بیٹھ گیا وہ تو پار نکل گیا، اور جو وہاں نہیں بٹھایا گیا وہ لٹک گیا. تو میرے عزیزو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہو. اور یہ حدیث کسی گاؤں کے صحابی سے نہیں ہے مروی. دونوں مفتی بیٹھے ہوئے ہیں شیر کی طرح، بڑا بھروسہ ہے ان کا، انہی کرم میں تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ حدیث پاک ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تک میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا تھا مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہتا تھا آپ کو. اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمر، تیرے دین کی تکمیل اب ہوئی. یہ ان کا ہے معاملہ جن کو 10 کو جنت کا مجدہ دے دیا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. میرے گھر میں آپ رہنے کے لیے کمرہ مانگیں تو میں ہی تو دے سکتا ہوں کہ پتن خان دیں گے کمرہ. جس کی ملکیت ہوگی وہی تو جگہ دے گا. یہ وہ غیر معمولی اختیارات مصطفیٰ ہیں جن کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ایک تھے وہ ربیعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص. ایک دن دریائے رحمت بہت ہی جوش پر تھا. فرمایا، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے بتائیے. یعنی اتنی چھوٹ دے دی کہ جو چاہو دنیا میں وہ ہم سے مانگ لو. تو ربیعہ ہی بہت ہوشیار تھے. کہنے لگے، سرکار جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. یعنی میٹھے ہو دو جنت بھی چاہیے اور آپ کا ساتھ بھی. جنت کے کئی طبقے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کتابوں میں، جنت سائز میں چھوٹی ہے جہنم کے مقابلے، اس لیے کہ اس کے پاس میٹیریل بہت ملے گا. اسے بہت میٹیریل ملے گا. جتنے وہ دنیا کے نامور لوگ ہیں، لینن وہاں ملیں گے، اسٹالن وہاں ملیں گے، پنڈت نہرو سے وہاں ملاقات ہوگی، اندرا گاندھی وہاں ہوں گی، لال بہادر شاستری، یہ سب اپنے جو ہیں وہی ہوں گے فٹ. اور ہم اور آپ انشاءاللہ جنت ملیں گے انشاءاللہ.
وہاں بھی اپنے سرکار کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، وہی ملاقات ہوگی۔ تو میرے عزیزو، ان کی ہیبت تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، ان کی ہیبت تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، ان کی طاقت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ فتح مکہ ہو رہی ہے، فتح مکہ، اور آج اللہ کا رسول ایز اے کمانڈر ان چیف مکے میں داخل ہو رہا ہے، سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے۔ اور کیا اللہ کے رسول کو یاد نہیں آتا ہوگا کہ ان گلیوں میں کھیلتا تھا، یہاں میرے چچا کا گھر تھا، سب یاد آتا ہوگا، اور کیا گزرتی ہوگی۔ تو صحابہ کرام میں بڑا جوش کہ آج تو مارے تلواروں کے چیتھڑے اڑا دیے آج تو کافروں کے۔ یہ باتیں سب بالکل ایگزیکٹ صحیح۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے۔ اور ابو سفیان جو سینئر دشمنوں میں سے ایک تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں ہوئے، اس وقت تو ابو سفیان تھا۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ اسے امان دیتا ہوں میں، جو مسجد میں چلا جائے اسے امان دیتا ہوں، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے میں اسے امان دیتا ہوں۔ کیسا امن و امان والا رسول ہے۔ اس وقت تو یہ عالم تھا کہ اگر اشارہ کر دیتے تو تکہ بوٹی کر دیتے کفار مکہ کی، لیکن ان کی شان کریمی ہے۔ اور اماموں کا امام، جس نے ہزاروں کو امام بنا دیا، امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، وند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی جو ہمارے پاس روایتیں ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں کے ایک ہاتھ میں اصحاب کرام کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ ایک واقعہ بس اور سنا دوں، جی چاہتا ہوں 2 واقعے سنانے کو، اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو تو سناؤ، نہیں تو میں۔ ایک صاحب تھے، ایک بزرگ، ان کا نام تھا سید حسن رسول خدا نما، حضرت حسن رسول نما، دلی میں ان کا مزار تھا۔ اور وہ ایک رات میں ہی سرکار کی زیارت کرا دیا کرتے تھے۔ تو ان کی مسز نے کہا، وہ تھے 70 پلس کے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ میاں تم ان لوگوں کو سب کو زیارت کراتے ہو، ہمیں نہیں کرائی تم نے آج تک زیارت۔ ان کا ایسا بیوی ایک شرط ہے، بیوی 70 ہیں، کہنے لگے تم دلہن والے لال لال کپڑے پہنو اور میک اپ کرو اور بیٹھ جاؤ تو تمہیں زیارت کرا دیں گے۔ بڑی بیوی نے ڈھونڈ ڈھاڑ کے کھکوڑ کھکھاڑ کے بکسے میں سے نکالا ہوگا، ابھی اپنا 60 سال پرانا جوڑا اس کو پہنا ہوگا، یہ پہنچ گئے اپنی سسرال۔ کہنے لگے دیکھو آج تمہاری بہن کی اندازی عجیب ہو رہی ہے۔ کہ کیا ہوا بھائی صاحب؟ ارے کہ کیا ہوا، چل کے دیکھ لو آنکھوں سے۔ تو ان کے جو تھے 5-6 سالے، وہ آئے اور دیکھا، ارے کہنے لگے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اب ان کے میاں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس عمر میں یہ چوچلی؟ اب تو صاحب بڑی بی نے جو رونا اور سوکنا شروع کیا ہے اسی عالم میں سو گئیں، اور اسی رات انہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا میاں یہ کیسے؟ کہنے لگے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان دلوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ جب بڑی بی کا دل ٹوٹ گیا تو پھر انہیں ہم نے زیارت کرا دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صاحب باتیں تو بہت ہیں، اور وقت ظاہر ہے کہ وقت کی وہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ یہ گاؤں کا تو معاملہ ہے نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری رات جلسہ چلتا، اللہ کی قسم ساری رات۔ میں نے کہا یار سونے کی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ارے کہ میاں جلسہ ختم کریں گے تو ابھی یہی سو جائیں گے یہ لوگ، تب تک انہیں اللہ رسول ہی سناتے رہو۔
تو ان کا ثواب بڑھانے کے لیے ہوائے عذاب میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن ہم سب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں یا پڑھانے والے کاروباری ہیں، تو ایک وقت چاہیے سونے کے لیے۔ جب اولمپک ختم ہونے پہ ہوتا ہے تو سب کھلاڑی نکلتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اگلے 4 سال بعد ہم کہاں ملیں گے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا۔ تو اب میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ 4 سال بعد نہیں، اگلے سال ہی پھر اسی جگہ ملیں گے آپ سب سے۔ میں اپنے علماء کرام کا اور اپنے بزرگوں کا، ساتھیوں کا، دوستوں کا، نوجوانوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی دیر تک مجھے کہنے کا موقع دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔ حضرات گرامی، حضرت امین ملت دامت برکات